پہلا سوال بہت ہی کریٹیکل ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ سنا ہے کہ وہ تابعی تھے، لیکن ان کا مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ والا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مولا علی علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا کہ تم لوگ بھی اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حق میں دعا کروانا۔ ہم نے بڑے بزرگوں سے اور علماء سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دانت بھی توڑ ڈالے، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عاشقانہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر آسمانوں سے کیلے کا درخت اتارا، استغفر اللہ، کیونکہ دانت توڑنے کے باعث وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ یہ تمام باتیں درست ہیں یا محض کہانیاں؟ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیے گا کہ یہ سلسلہ اویسیہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں جی، کچھ تو اس میں کہانیاں ہیں اور کچھ واقعی حقائق ہیں۔ سیدنا اویس بن عامر الیمنی القرنی رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام خیر التابعین میں سے ہے۔ اچھا، یہ لفظ ہے اویس، ہم ویسے بول رہے ہوتے ہیں اویس، اویس لفظ نہیں ہے۔ جو الف ہے نا، جسے عربی میں حمزہ کہتے ہیں، اس کے اوپر پیش ہے، پھر واو کے اوپر زبر ہے، اویس، ٹھیک ہے۔ ان کا نام تھا اویس بن عامر، اور قبیلہ مراد سے یہ تعلق رکھتے تھے یمن میں، اور اس کی سب برانچ تھی قرن، اس کی وجہ سے ان کو الیمنی القرنی کہا جاتا ہے، رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ اہل سنت میں میرے بھائیوں 4 تابعین ایسے ہیں جنہیں اولو العزم تابعین کہا جاتا ہے، یعنی تابعی کون؟ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی پیروی اختیار کرتے ہیں، جن کا مرتبہ صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ ہے اس امت میں۔ جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر زمانہ میرا، اس کے بعد ان کا جنہوں نے مجھے دیکھا، میری صحبت اختیار کی، یعنی صحابہ کا، اس کے بعد ان کا جنہوں نے ان کی زیارت کی یا صحبت کی، اور اس کے بعد ان کا جنہوں نے ان کی زیارت اور صحبت کی، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ ان کو خیر القرون، بہترین زمانوں کے لوگ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس زمانے میں جو تھا وہ اچھا ہی تھا، ایسا نہیں، یعنی ڈومیننٹ لوگ اچھے لوگ تھے۔ تو انہی میں سے سیدنا اویس بھی ہیں، اور جو خیر التابعین ہیں، جو تابعین کے گروہ میں سب سے افضل لوگ ہیں، ان میں 4 بندے ہیں۔ نمبر 1 سیدنا اویس بن عامر القرنی، نمبر 2 سیدنا حسن بصری، نمبر 3 سیدنا سعید ابن جبیر، اور نمبر 4 سیدنا سعید ابن مسیب۔ یہ 4 اولو العزم تابعین میں سے ہیں، اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا اویس ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو خیر التابعین میں سے فرمایا ہے۔ وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں بیان کر دوں گا۔ اور یہ ایسی شخصیت ہیں جن پہ سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے۔ یہ ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ اویس ابن عامر القرنی کو سنی اور شیعہ دونوں بزرگ تابعین میں سے مانتے ہیں، لہذا یہ ان کی یعنی جو آپ خصوصیات گنوائیں گے اس میں پروٹوکول میں ایک یہ بھی چیز ہے، ورنہ سنی شیعہ کنفلکٹ جس لیول پہ اترا ہوا ہے، یہاں پہ تو صحابہ بھی اپنے اپنے لوگوں نے منے ہوئے ہیں، سوائے چاند ایک کے جو کامن ہے، تو وہاں پہ تابعین بھی اگر کوئی کامن ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک اعزاز ہے جو سیدنا اویس ابن عامر القرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اچھا، یہ جن 4 تابعین کے میں نے نام آپ کو گنوائے، یہ چاروں شیعہ علی میں سے تھے، یعنی مولا علی کی پارٹی کے لوگ، اور انہوں نے آل امیہ کی ماریں کھائیں، پھر بھی انہوں نے اہل بیت کے فضائل بیان کرنا کبھی نہیں چھوڑے، چاہے اویس کرنی ہوں، حسن بصری ہوں، سعید ابن جبیر ہوں، اور سعید ابن مسیب ہوں۔ یہ ان 4 کے اوپر میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں اہل بیت کی شان کو پروموٹ کرنے کے لیے آل امیہ سے، چونکہ آج ٹاپک نہیں ہے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ رہے سیدنا اویس ابن عامر، تو یہ تو خیر التابعین میں سے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب یمن کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، یعنی آپ علیہ السلام فرمایا میری وفات کے بعد جیسے اسلام پھیلے گا تو لوگ مسلمان ہو کے ظاہر ہے وہ پھر مرکز مدینہ شریف میں آتے تھے، تو تم دیکھو گے کہ یہ بڑے رقیق القلب لوگ ہیں، بڑی ان کے اندر رقت ہے، ان کے دلوں کے اندر دلوں کی نرمی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو غرور اور تکبر ہے نا، یہ اونٹ پالنے والے لوگوں میں ہے، اور جو بکریاں پالنے والے لوگ ہیں نا، یہ نرم دل لوگ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ یعنی اونٹ والی خصوصیات پہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، تو بکریوں والے، اس لیے آپ دیکھیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے ہیں، ان کو یہ پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ امتیوں کا ریوڑ بھی تو ان کے حوالے ہونا ہے، تو ان کی پہلے اللہ تعالیٰ پریکٹس کرواتا تھا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے،
کہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، پھر فرمایا اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما. تو کچھ نجدی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں. تو آپ نے پھر اپنی دعا رپیٹ کی اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، ہمارے یمن میں برکت نازل فرما. 3 دفعہ رپیٹ کی، اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ نجد میں تو زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. نجدی والا سوال بھی انشاءاللہ میں ایز اے اسپیشل سوال کبھی لوں گا، اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا. جستا تو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کی ہے، اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی کی ہے، آج مال نہیں کہ میں اس کی طرف جاؤں. یہ حدیث میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ یمن وہ علاقہ تھا جس کی ایز اے ہول آپ علیہ السلام نے تعریف فرمائی کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں، اور سٹل آج تک، اور یہ قیامت تک ان کو فضیلت حاصل ہے. آج بھی یمن کے لوگ، یہ تو سعودیہ اور وہ حوثی باغیوں کا اپنا پولیٹیکل اختلاف چل رہا ہے، ورنہ یمن کے لوگ واقعی وہاں پہ بھی جو شیعہ کا گروہ بھی پایا جاتا ہے وہ زیدیہ ہے، اور وہ اہل بیت اور صحابہ سے وہ عقیدت رکھتے ہیں جو سنیوں میں بھی اس لیول کی نہیں پائی جاتی ہے. تو وہ خام خواہ کہہ دیتے ہیں وہ رافضی ہیں، وہ رافضی نہیں ہیں، وہ زیدیہ ہیں جو واقعی ٹرو شیعہ نے علی الحمدللہ خلفائے راشدین کے ماننے والے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اویس کرنی جو تھے نا، یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے. شام اور یمن جس کے لیے دعائیں کی گئیں، یمن کے رہنے والے قبیلہ مراد کی سب ایک شاخ تھی قرن، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا الحمدللہ. اچھا، صحیح مسلم میں اوپر تلے اکٹھی 3 حدیثیں ہیں اویس کرنی کے بارے میں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6490 سے لے کر 492 تک، یعنی 6490، 491 اور 492. اس کے اوپر چیپٹر ہی ہے اویس القرنی کی فضیلت کا بیان. اور یہ تینوں حدیثیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں. یہ جو مولا علی کا ذکر آیا نا، ان احادیث میں مولا علی کا ذکر نہیں ملتا، وہ ہمارے چند وائزین نے مولا علی کا بھی بیچ میں نام داخل کر دیا. بیسیکلی حضرت عمر سے یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں، جو مسلم شریف میں آپ اوپر تلے یہ 3 احادیث پڑھ سکتے ہیں. اب یہ وہ تینوں احادیث اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ میں ان تینوں کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر کور کروں. پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ 6490 ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کے بارے میں کیا فرمایا تھا. وہ کانٹیکسٹ حدیث کا یوں شروع ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کا ایک وفد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا. ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو سیدنا اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، حالانکہ ان کے قبیلے کا تھا. تو سیدنا عمر کی عادت تھی جب بھی حج کے موقع پر لوگ آتے تھے نا، تو ظاہر ہے لوگ پھر آپ کو آ کے ملتے بھی تھے. آپ ہر سال ہی حج کیا کرتے تھے، تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی امیر المومنین کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور وہ ان کے لیے پیر و مرشد بھی تھے، بیعت بھی کی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، صحابی بھی تھے. تو اس وفد، جب بھی کوئی وفد آتا نا تو خصوصاً کوفے سے، تو حضرت عمر فاروق کی عادت تھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص اویس ابن عامر کو جانتا ہے؟ تو وہ جو بندہ حضرت اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا نا، ان کے قبیلے کا بندہ، آج بھی دیندار لوگوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پاگل ہیں، فنیٹکس ہیں، یہ تو نہیں ہے بالکل ہی دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. اچھا جی، دین دنیا ساتھ لے کے چلو. حالانکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے نماز بھی انہوں نے کبھی پڑھی ہوتی، اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں دین دنیا ساتھ، یعنی 24 گھنٹہ میں سے 12 اللہ کے لیے، 12 دنیا کے لیے. نہیں، 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے 5 نمازوں کا، وہ ملا کے کمبائن. تو بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین. تو پوچھا کہ تم اہل قرن میں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں قرن میں سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں، کہ تمہارے پاس یمن میں سے ایک آدمی آئے گا اویس بن عامر، اس کی ایک والدہ ہے جس کی خدمت کی وجہ سے اس سے مشغولیت ہے، یعنی وہ میری خدمت میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا کہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور اس کی ماں کا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کو لک آفٹر کر سکے. اس کے جسم پر برس کی بیماری کے داغ تھے، پھر اس نے اللہ سے دعا کی تو وہ جسم سے داغ جاتے رہے. اب صرف 1 درہم کے برابر داغ اس کے جسم پہ باقی ہے اس بیماری کا. وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے، اور تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے اپنی مغفرت کی دعا اس سے کروائے. اچھا، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس سے جو ہے وہ مال و دولت کی دعا کروائے، استغفار کے الفاظ ہیں، اپنے لیے استغفار کروائے کہ وہ اللہ کے حضور تمہارے لیے استغفار کرے. اس سے اگلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 6491، اس میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، بے شک تابعین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہوگا. اب خیر التابعین خود ہی نبی علیہ السلام نے گریڈنگ کر دی، جس طرح ہم گریڈنگ کرتے وقت سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں، تو تابعین میں ٹاپ پہ کون؟ اویس.
ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی، تو وہ خیر التابعین میں سے ہے. تم میں سے جو شخص اس سے ملے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروائے، اور وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے گا. سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دینا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں. یہ وہ حدیثیں ہیں جو بیان کر کر کے نا اپنے ننگے پیروں کو لوگ ثابت کر رہے ہوتے ہیں. سر جن کو نماز نہیں آتی، تجوید کے ساتھ اذکار نہیں آتے، وضو غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا، ان کے بارے میں یہ حدیثیں نہیں ہیں. وہ تو ان درویشوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے دی تھی، اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اپنے آپ کو انہوں نے مٹایا ہوا تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو نہ لے جائیں. کتنے ایک جا کے پتہ چلے گا. یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اتنے متکبرانہ جملے بولتے ہوں کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جن کی طرف منسوب بھی کیا انہوں نے بھی نہیں یہ بولا ہوا. ہم ان کو نہیں کرٹیسائز کر رہے، ان کے جو یہ فالوورز ہیں نا ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کیوں جھوٹی باتیں ان کی طرف تم لوگوں نے منسوب کی. اچھا، جو تیسری حدیث ہے نا صحیح مسلم کی 6492، وہ بڑی لمبی حدیث ہے اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے. اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کرے. اویس ابن عامر بھی ان میں سے ہے. وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے، خصوصاً یمن کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگ تھے، کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا. اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اویس موجود ہے؟ تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا اویس بھی آئے ہوئے تھے خود امیر المومنین کے پاس. تو آپ نے ان سے پوچھا تم اویس ہو؟ ان کا ہاں. قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں. اچھا، تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بوڑھی ماں کا؟ ان کا جی ہاں. اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی، پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی اور صرف 1 درہم جتنا نشان تمہارے جسم پہ باقی رہ گیا برس کا، تم وہی ہو؟ ان کا ہاں جی میں وہی ہوں. تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروائے. ہائے 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 ہائے، ایک صحابی تابعی کو کہہ رہا ہے. سر آپ ذرا امیجن کریں. تو اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لو اللہ وہ قسم بھی پوری کر دے گا، تو تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو. پہلے تو وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوئے، ظاہر ہے امیر المومنین کروڑوں ایسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پہ قربان، مرتبہ تو ظاہر ہے وہ. تو پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو میرے لیے دعا کرو، تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی. یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو افضل شخص ہے وہ مفضول سے دعا کروا سکتا ہے. جو افضل شخص ہے وہ ایسے شخص سے دعا کروا سکتا ہے جو اس سے کم افضل ہو، جس پہ اس کی فضیلت ہو. اب یہ تو ڈفرنس ہی کچھ نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اذان کا جواب دیا، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کیے، ڈیٹیلڈ حدیث مسلم میں آتی ہے، بخاری میں بھی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے وسیلہ کے مرتبے کی دعا کی جو جنت میں ایک مقام ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے اور وہ میں ہی ہوں. تو جس نے بھی میرے لیے دعا کی کہ مجھے اللہ وہ وسیلہ کا مقام دے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ وسیلے کا مقام تو ان کو مل چکا ہے. لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ سینکڑوں سال سے حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایون یہ جو ہم نے درود شریف پڑھائی ہے کیا یہ بھی نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے. تو جو مفضول، یعنی ہم مفضول ہیں اپنے سے بہت افضل شخصیت، یعنی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر اپنے بندوں سے سننا اچھا لگتا ہے. بغیر ریزیمبلنس کے میں بات کر رہا ہوں. کسی فقیر نے اگر کسی بڑے بادشاہ سے کوئی بھیک مانگنی ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ تیرے بچوں کی خیر. حالانکہ اس کے بچے اس پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کی تعریف کر کے وہ اس کے حضور مقام حاصل کرنا چاہتا ہے.
تو نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا، وہاں تو ظاہر اولاد والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی اس بات سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اس کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ جو حدیث تھی نا 6492، اس میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں۔ جب دعا کروا لیتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اویس میں گورنر کوفہ کو تیرے لیے خط نہ لکھ دوں کہ ذرا تیرا خیال رکھا کرے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا ہے حضور ضرور لکھے۔ ہائے 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 سر، جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا ان میں غنا آ جاتا ہے، ان کا علم نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے تو بوریا نشین اور بسیدہ کپڑوں میں جو ملبوس لوگ، درویش لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے، مجھے کسی دنیاوی غرض کی حاجت نہیں۔ یعنی وہ چار دائرہ کوفہ وہ چھاونی تھی جو حضرت عمر نے قائم کی تھی، فوجی چھاونی، ایک سینٹرل مقام تھا جہاں سے رومن اور پرشین امپائر جس کو مسلمانوں نے ڈھیر کیا تھا، ان کے سینے میں وہ کوفہ شہر آباد کیا تھا کہ وہاں سے آپ دونوں سپر پاورز میں بغاوت کو کچل سکیں، خطرہ تو رہتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا یا حضرت مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور پھر وہ سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام واپس گئے تو ایک بندہ جو یہ ساری مجلس، جس کو اس مجلس کی خبر تھی، وہ وہاں پہ ان کو کوفے میں جا کے ملا، جس نے حضرت عمر سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو وہ حج کرنے کے بعد جب حضرت